نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار بات پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا۔ پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 18۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری پیروی کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی عطا کا اعلان کیا۔ پیارے اسلامی بھائی، ذوالحجہ شریف کی 18 تاریخ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ صحابہ رسول ہے اور دور کے رشتے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں، بہت فضیلت والے ہیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک خلافت کے فرائض ادا فرمائے۔ آخر 18 ذوالحج کو انتہائی مضبوطیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہید ہوئے۔ پیارے آقا کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد امتی احیاء عثمان۔ ترجمہ، یعنی امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں محبوب غلام کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے عثمان، آپ دنیا میں بھی میرے دوست اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ ایک روایت میں فرمایا ہر نبی علیہ السلام کی امت میں ایک خلیل ہوتا ہے اور میرا خلیل عثمان بن عفان ہے۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان بن عفان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصی شانیں ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصی شان بیت رضوان کی ہے۔ بیت رضوان آپ ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے حق میں ہوئی، اور اس بیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی شان بھی حاصل ہوئی کہ محبوب نشان کی مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی فرمائی۔ آئیے اس بیت کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ پیارے آقا کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا اور سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ نامی مقام آیا تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کسور بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ آج رسول اطلاع کے بعد عادات کیوں بیٹھ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رسول ضد کر کے نہیں بیٹھی، نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اسی رب کریم نے روک دیا ہے جس نے ہاتھوں یعنی ابراہا کی فوج کو روک دیا تھا۔ یعنی قصوری کا یوں خلاف معقول بیٹھ جانا ایک خدائی اشارہ تھا کہ یہ مبارک حملہ مکہ کی طرف نہ بڑھے بلکہ یہی حدیبیہ میں ٹھہر جائے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت اور شان و عظمت کی تو کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی مبارک کی کیسی بکمال ہے، خیر قافلہ نہیں ہو گیا۔ اس وقت مکہ پاک ابھی فتح نہیں ہوا تھا، وہاں غیر مسلموں کا قبضہ تھا۔ انہیں ایک یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید مسلمان جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ پاک روانہ فرمایا تاکہ آپ اہل مکہ کو بتائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب بھی آپ کی بڑی شان ہے۔ آپ ذرا حالات پر غور فرمائیے، مکے پر کفار کا قبضہ ہے، وہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہے، سب بیگانے بلکہ ایسا ظاہر بھی ہے جو مسلمان کو بہت شدید تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے مکہ پاک پہنچے تو وہاں اسلام کی نمائندگی فرمائی۔ معاملہ ہوا کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ ادھر ایک جھوٹی خبر پھیلی کہ غیر مسلموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ جاننے والے رئیس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جانتے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بات کی کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اسی بیت کو بیت الرضوان کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیت کا موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا گیا یعنی اس دن کس بات پر بیت دی گئی؟ فرمایا یعنی اس روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے موت پر بیت دی تھی کہ یہ یا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عثمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے۔ ابھی صرف ایک خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ خبر سچی نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے 1500 صحابہ کرام سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کا شہید ہو جانے کی بیت دی۔ اس بیت کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ ترجمہ، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے صاف خوشخبری سنا دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو گیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی ان کے دلوں میں جو اخلاص، جذبہ، شہادت، سچا پکا ایمان، بے پناہ عشق رسول ہے، اللہ پاک اسے جانتا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس
نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ آپ یہاں وہ فرمائیے جنہوں نے بیعت کی اللہ پاک سے راضی بھی ہو گیا، ان کے دلوں میں موجود اخلاص سچے پکے ایمان کی گواہی بھی ارشاد فرما دی، ان پر سبوت بھی نازل فرما دیا اور انہیں بڑی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ ایک غور کا مقام ہے کہ جو بیعت کر رہے تھے ان کی تو یہ شان ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ جن کے نام یہ بیعت لی گئی جا رہی تھی ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس بیعت کا اندازہ کیا تھا؟ روایت میں ہے پیارے آقا محمد مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثمرہ نامی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، اس درخت کی بھی کیسی شان ہے۔ آپ قرآن کریم میں اسلوب دیکھیے، اصل مقصود تو بیعت تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق رسول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے لیے بلایا، سب حاضر ہو گئے۔ آپ نے بیعت درخت کے نیچے کھڑے ہو کر لی گئی جب کنویں کے کنارے پر اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر چونکہ یہ بیعت دیتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے، لہٰذا اللہ آپ نے باقاعدہ درخت کا بھی قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، کہا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیٹھ رہے تھے، پتہ چلا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مٹی پر قدم رکھ دیں، جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، وہ مٹی اور وہ پیڑ کی قابل ذکر ہو جاتا ہے، اسے ایسی عزت سے نوازا جاتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے آپ اس پیڑ کے نیچے ٹھہرے تھے، اب قیامت تک کے لیے جو بندہ تلاوت کے دوران اس درخت کا ذکر کرے گا کہ الفاظ پڑھے گا، حدیث نمبر نیکیاں کا کماتا رہے گا کہ ابھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند لمحوں کی نسبت کا اثر ہے۔ تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ مبارک پر زندگی اور موت کی بیعت کر رہے تھے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر مکہ پہنچے ہوئے تھے، جن کا نام پر یہ بیعت ہو رہی تھی، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ